بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگان دین، پچھلے 7 جمعات سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے بے پناہ ہدایت کا سامان رکھا ہے، اور اس آسان انداز میں بیان کیے جانے والے واقعے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار نصیحت کی باتیں بھی رکھی ہیں، اور کئی فقہی مسائل کا حل بھی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر رکھا ہے. یہ 8واں جمعہ ہے. گزشتہ جمعہ میں بات یہاں ختم ہوئی تھی کہ کنعان جو فلسطین کا ایک شہر ہے جس کا آج نام ہے خلیل، اور اسی شہر کے اندر غالباً یعقوب علیہ السلام کی بھی اور یوسف علیہ السلام کی بھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی قبر وہاں ہے. اس شہر میں جب قحط سالی وہاں بھی عام ہو گئی تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 10 بیٹوں کو بنیامین کو اپنے پاس رکھ کر کے 10 بیٹوں کو غلہ لینے کے لیے بھیجا تھا. انہوں نے تو یوسف علیہ السلام کو پہچانا نہیں، مگر یوسف علیہ السلام پہچان گئے تھے اور ان سے چند سوالات بھی کیے تھے. ان میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ تمہارا کوئی ان کے علاوہ اور کوئی بھائی ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا ہمارا 11واں بھائی بنیامین بھی ہے، ہم نے والد کی دیکھ ریکھ کے لیے اس کو وہاں رکھا ہے اور والد کو بھی اس سے محبت ہے، اس لیے ہمارے ساتھ نہیں بھیجا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا آئندہ جب غلہ لینے کے لیے آؤ تو اس بھائی کو بھی ساتھ میں لے کر آنا. اب چونکہ مصر سے کنعان بہت دور ہے تو بتایا تھا کہ کم سے کم 7 دن تو لگے ہوں گے. پھر کیا ہوا؟ تو اب 7ویں دن ہی اس کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ کیا ہوا. تو یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کو نہیں بھیجا تھا، تو یوسف علیہ السلام نے ان 10 بھائیوں سے کہا تھا کہ آئندہ بنیامین کو لے کر کے آنا، اگر لے کر نہیں آئیں گے تو 10 میں سے کسی کو بھی غلہ نہیں ملے گا. ولا تقربون، اور مجھ سے قریب بھی مت ہونا. قالوا سنراود عنه اباه وانا لفاعلون. ان 10 بھائیوں نے کہا ان قریب ہم باپ کو بنیامین کے بارے میں پھسلانے کی کوشش کریں گے اور ہم ایسا کریں گے اور اس کو لے کر کے آئیں گے. ہم اپنی بات میں جھوٹے نہیں ہیں. ہمارا 11واں بھائی بنیامین ہے اور 12واں بھائی تو بچپن میں ہی جنگل میں گم ہو گیا تھا. اب جب یہ بھائی غلہ لے کر کے گھر آئے اور ابا سے ملاقات ہوئی تو سب سے پہلی بات جو ان کے ذہن میں تھی وہ یہ کہی کہ ابا منع من الکیل، ہمیں آئندہ دوسری بار جب غلہ لینے کے لیے جائیں گے تو ہم سب کو غلہ دینے سے روک دیا گیا. شرط یہ رکھی ہے کہ بنیامین کو بھی ساتھ میں لے کر جانا ہے. فارسل معنا اخانا نقتل وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہمارے ساتھ بنیامین کو بھی اب بھیجیے، کیونکہ یہ جو غلہ ہم لے کر کے آئے ہیں یہ چند روزہ چلنے والا ہے، آئندہ کی بھی اسٹاک ہمیں کرنا ہے، اور 11 بھائیوں کو بھیجیں گے تو 11 کا غلہ ملے گا. رہی بات آپ کو شک ہو رہا ہے کہ بنیامین کی ہم حفاظت کیسے کریں گے، ہم پوری کوشش کریں گے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم اس کی پوری حفاظت کرنے کی کوشش کریں گے. یعقوب علیہ السلام نے کہا هل آمنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، تم پر ایسے ہی بھروسہ کر لوں جیسے یوسف کے بارے میں بھروسہ کیا تھا. تم کہہ رہے تھے قسمیں کھا کر لا تمنا علی یوسف، ابا تم یوسف کے بارے میں ہم پر مطمئن ہی نہیں ہے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلہب، ایک بار تو بھیجیے میدان میں جا کر کے ہم کھیلیں گے، اس کی حفاظت کریں گے. تو یوسف کو تو تم گم کر کے آئے تو ایسے ہی بھروسہ کرو بنیامین کے بارے میں جیسے یوسف کے بارے میں بھروسہ کیا تھا. تم کیا حفاظت کر سکتے ہو؟ فاللہ خیر حافظ،
حفاظت تو وہی کر سکتا ہے. یہ دعا بھی گھروں سے اپنے بچوں کو روانہ کرتے وقت پڑھائے. فاللہ خیر حافظا، اللہ ہی سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے کہ دشمن کے گود میں بھی انسان چلا جائے، اللہ حفاظت کرنا چاہے تو کوئی بال بیکا اس کا نہیں کر سکتا. وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہہ دیا تم حفاظت نہیں کر سکتے. قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ، اس سے پہلے جو غلہ لے کر کے آئے تھے تو پہلی بات تو ان کے ذہن میں یہی تھی کہ آئندہ ہمیں غلہ نہیں ملے گا، شرط یہ کہ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیجنا ہے. اب ہر ایک نے اپنا تھیلا کھولنا شروع کیا. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، جب ہر ایک نے اپنا تھیلا کھولا تو جو پیسے غلہ خریدنے کے واسطے لے کر کے گئے تھے وہ کیش رقم ہر ایک کے تھیلے میں تھوڑی تھوڑی موجود ہیں. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، ابا اور اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے، ہمیں تو غلہ بھی ملا ہے اور پیسے بھی واپس ملے ہیں. کتنا اچھا بادشاہ آیا ہے، آپ دوبارہ بیجیے، آپ کیوں فکر کر رہے ہیں، وہ بادشاہ بہت اچھا ہے، بنیامین کی بھی حفاظت ہوگی، مزید غلہ ملے گا اور کئی سالوں تک یہ غلہ چلتا رہے گا. یعقوب علیہ السلام نے کہا لن ارسلہ معکم حتی تؤتونی موثقا من اللہ. گزشتہ جمعہ میں نے دونوں جواب دے دیے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں یعنی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو فری میں غلہ دیا ہے، جبکہ سب کو پیسوں کے عوض غلہ دے رہے ہیں. حالانکہ یوسف علیہ السلام نبی ہیں تو اس کے دو جواب دیے تھے. ایک جواب تو یہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام نے خود اپنے جیب سے بھائیوں کی خستہ حالی کو دیکھتے ہوئے رقم خود ادا کی تھی اور بھائیوں کو پیسے واپس کر دیے تھے. دوسرا جواب یہ دیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، بیٹوں کے تھیلے میں دیکھیں گے کہ غلہ بھی لائے ہیں اور پیسہ بھی ادا نہیں کیا ہے تو یعقوب علیہ السلام دوبارہ بیٹوں کو بھیجیں گے کہ یہ غلہ ہمارے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو کم سے کم دوبارہ بھائی مصر واپس آ جائیں گے اور دوبارہ بھائیوں کو بنیامین کے ساتھ لانا یہی یوسف علیہ السلام کا مقصد تھا. خیر ابا نے کہا آئندہ بنیامین کو تو میں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا مگر تم میرے سامنے قسم کھا لو، قسم نہیں قسم کھا لو. اگر قسم کھا کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی پوری حفاظت کریں گے الا ان یحاط بکم، ہاں البتہ آسمانی مصیبت کوئی آ گئی یعنی تقدیر کا فیصلہ کچھ اور ہے تو اس میں تو تم مجبور ہو، اس میں تمہیں ملامت نہیں کیا جائے گا مگر تمہاری طرف سے حفاظت کی کوشش میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. کہا ابا بالکل ہم کوئی کوتاہی نہیں کریں گے، ہم پورا معاہدہ کر دیں گے آپ سے کہ ہم بنیامین کی پوری حفاظت کریں گے. اب جب دوبارہ 11 بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام روانہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ایک چہیتا بیٹا بھی اس میں ہے اور باپ اپنے چھوٹے بیٹے کو کسی اور رشتہ دار کے ساتھ گھر سے دور بھیجتا ہے تو بہت زیادہ فکر مند ہوتا ہے. وقال یا بنی لا تدخلوا، اے میرے پیارے بیٹو جب مصر میں داخل ہو جاؤ تو 11 کے 11 ایک دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ متفرق دروازوں سے داخل ہونا، دو دو کر کے. کیوں؟ تم وقت کے نبی کی اولاد ہو، صاحب وجاہت ہو، صاحب جمال ہو اور پہلے تمہارا مصر کے اندر بادشاہ کی طرف سے بہت اکرام ہو چکا ہے تو لوگ تمہیں پہچان بھی چکے ہیں تو اور ایک ساتھ پورے اتفاق کے ساتھ داخل ہوں گے تو تمہیں بری نظر کسی کی لگ جائے گی جس کی وجہ سے تمہیں نقصان اٹھانا پڑے گا، یا یہ کہ تمہاری اس نعمت کو دیکھ کر کوئی حسد کرے گا اور حسد کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوگی. اس لیے اس انداز سے داخل ہونا گویا آپس میں تمہارا کوئی ربط نہیں ہے، بس ایک دروازے سے دو دو داخل ہونا. یا سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ بھی 10 بیٹوں کو روانہ کیا ہے مگر ایسا کوئی تاکیدی حکم نہیں دیا تھا، دوسری بار جب روانہ کر رہے تو کہہ رہے کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، کیونکہ پہلی مرتبہ جب بیٹے مصر جا رہے تھے تو انتہائی خستہ حال سے قحط کے مارے ہوئے تھے، کوئی پہچاننے والا نہیں تھا کہ یہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اس وقت مصر میں ان کا کوئی پہچاننے والا بھی نہیں تھا تو کوئی تکلیف کا اندیشہ نہیں تھا. لیکن پہلی مرتبہ جانے کے بعد مصر کے دربار میں جو ان کا اکرام ہوا ہے جس سے وہاں کے وزراء کو بھی معلوم ہے
وہاں کے عام لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ بادشاہ نے ان کے ساتھ شاہی مہمان نوازی کی ہے، تو یقیناً یہ بڑے لوگ ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بری نظر تمہیں لگ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر بد برحق ہے اور اس سے تکلیف پہنچتی ہے، بلکہ بسا اوقات انسان بری نظر لگنے سے قبر کے گڑھے تک چلا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے، اللہم انا نعوذ بک من عین لامہ، اے اللہ بری نظر سے میری حفاظت فرما، یہ نظر بد برحق ہے۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی خوبصورت ترین صحابی تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے قافلے کے ساتھ کئی مہم پر جا رہے تھے، وہ بھی ساتھ میں تھے، ان کو غسل کی ضرورت پڑی تو پردے کے پیچھے جا کر وہ غسل کرنے لگے۔ عامر بن ربیعہ ان کی نظر ان کے بدن پر پڑ گئی تو ان کی زبان سے نکل گیا خدا کی قسم زندگی میں اتنا خوبصورت انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ بس یہ الفاظ زبان سے نکلنے تھے کہ اسی وقت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ میں غسل کر رہا تھا، ان کے میرے اوپر نظر پڑی اور یہ الفاظ استعمال کیے جس کی وجہ سے مجھے نظر بد لگ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ کو بلایا اور کہا کہ تم وضو کرو۔ وضو کرنے کے بعد جس پانی سے وضو کیا گیا تھا اس کو نیچے کے برتن میں جمع کیا گیا اور اسی برتن کو سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ڈال دیا گیا۔ جیسے ہی پانی ڈالا گیا فوراً ان کا بخار ختم ہو گیا۔ تو نظر بد کا ایک علاج یہ بھی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر بن ربیعہ سے فرمایا علام یقتل احدکم اخاہ، کیوں تم میں کا کوئی اپنے بھائی کو قتل کرتا ہے؟ اللہ برکتا، تمہیں ایک چیز پسند آ گئی تو تم نے برکت کی دعا کیوں نہیں کی؟ ان العین حق، نظر بد لگنا برحق ہے۔ جیسے کہ تمہاری خوبصورت چیز پر نظر پڑے فوراً بارک اللہ کہو۔ گھر میں اچھا کھانا بنا ہے، کوئی چیز پسند آ گئی فوراً ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا بارک اللہ، یہ دو الفاظ استعمال کرو۔ نظر بد کی جو تاثیر ہے انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گی اور سامنے والے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ آج کل چھوٹے بچوں کو نظر بہت لگ جاتی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ وہاں تو کس کی نظر لگی ہے پتہ چلا، جس کی وجہ سے ان کو وضو کرایا گیا اور ان کا پانی ڈالا گیا تو علاج ہو گیا۔ اب ہمارے بچوں کو یا ہم کو کس کی نظر لگتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا، اور اگر کسی کو کہہ دے تیری نظر لگی ہے تو اور نظریں لگنا شروع ہو جائے گی، وہ ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ کوئی اچھی چیز پسند آ جائے، کیونکہ آج کے زمانے میں معلوم ہی نہیں کر سکتے کس کی نظر لگی ہے، تو ہر اچھی چیز کو دیکھنے کے بعد ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ یا بارک اللہ پڑھ لیا جائے۔ بچہ صبح میں کھیلتا ہوا اٹھتا ہے، ماں باپ کی پہلی نگاہ پڑتی ہے تو بہت خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ تیز نظر ان بچے پر اثر کر جاتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھتے بھی ماشاء اللہ کہو۔ ماشاء اللہ کہنے سے انشاءاللہ یہ نظر بد کی غلط تاثیر انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ خیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ چاہی ہے۔ معلوم ہوا نظر بد برحق ہے، اس لیے اپنے بیٹوں کو یعقوب علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، لیکن یہ میں ایک تدبیر بتا رہا ہوں، باقی اگر اللہ کی تقدیر میں تم کو تکلیف پہنچنا لکھا جا چکا ہے تو میری یہ تدبیر کی کوئی کارگر نہیں ہوگی۔ ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہی چلے گا، میری تدبیر ختم ہو سکتی ہے مگر تقدیر ختم نہیں ہو سکتی۔ علیہ توکلت، اس لیے میں اسباب اپنانے کے بعد اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ خیر، یعقوب علیہ السلام نے یہ نصیحت کرنے کے بعد سارے بیٹوں کو رخصت کیا۔ جب یہ سارے بیٹے مصر پہنچے تو ابا کی نصیحت کے مطابق الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئے۔ ہر بھائی دو بھائی ایک ایک دروازے سے داخل ہوئے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی پہچان لیا تو 2 بھائی کے لیے ایک کمرے کا انتظام کیا۔ 10 بھائی 5 کمرے میں آ گئے اور یہ بنیامین اکیلے رہ گئے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا کیونکہ دونوں حقیقی بھائی تھے، باقی تو باپ شریک بھائی تھے۔ پھر بنیامین کو اپنے ساتھ رکھنے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا
میں آپ کا بھائی یوسف ہوں، یہاں آپ کے لیے کوئی اجنبیت نہیں ہے۔ جب بنیامین کو اطمینان ہو گیا تو بہت ساری شکایتیں کی، کہا بھائی کیا بتاؤں، 10 بھائیوں کا حال تو بہت برا ہے، بہت پریشان کرتے ہیں، مجھے تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے، کوئی تدبیر کرو، مجھے تو یہاں رہنا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تم پر چوری کا الزام لگے گا، برداشت کر سکو گے؟ سب کچھ برداشت ہے، مگر رہنا آپ کے ساتھ ہے، ان بھائیوں کے ساتھ مجھے نہیں جانا۔ بہت پریشان کیا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا ابا بھی تو داغ مفارقت برداشت نہیں کر سکیں گے۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ ابا کی آنکھیں یوسف کی جدائیگی میں 40 سال تک روتے روتے بنائی چلی گئی ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک بار بھی گھر میں خط بیچ کر ابا کو اطلاع نہیں دے رہے ہیں، حالانکہ باپ کا نافرمان بیٹا بھی کتنا بھی دور چلا جائے مگر باپ کے حقوق کو سمجھتا ہے۔ اور یہاں وقت کے نبی ہے، عزیز مصر کے دربار میں پوری آزادی ہے، جیل میں گئے تو جیل میں بھی تو خط و کتابت کی پرمیشن ہوتی ہے، بادشاہ بن گئے ہیں، بھائی ایک بار آ کر کے اب گھر بھی جا رہے ہیں، چپکے سے ایک اپلیکیشن لکھ کر کے بھی تو دے سکتے تھے، مگر 40 سال تک ابا کو نہیں بتایا کہ میں مصر کا بادشاہ بن چکا ہوں، میں پوری عافیت کے ساتھ ہوں، آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اور میری جدائیگی میں رونے کی ضرورت نہیں ہے، مگر 40 سال تک نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ بس اللہ کا حکم تھا کہ ہم آپ کے ابا کو اور آزمانا چاہتے ہیں، آپ اپنی اطلاع کہ آپ کہاں ہیں، کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اپنے ابا کو اس کی اطلاع نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، جس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اطلاع گھر میں نہیں دی۔ خیر، جب یہ سب بھائیوں کا اب دوبارہ سامان تیار ہونے لگا، فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایا، سب بھائیوں کا سامان تیار ہو گیا اور ایک پانی پلانے کا ایک جو پیالہ یا بادشاہ کے پانی پینے کا جو پیالہ تھا وہ بنیامین کے تھیلے کے اندر رکھ دیا گلے کے ساتھ، اور سب کا گلہ تیار ہو گیا اور سارے لے کر کے روانہ ہو گئے۔ ابھی پتہ نہیں چلا کہ یہ ہمارے بھائی یوسف ہے، ابھی بھی پتہ نہیں چلا ہے۔ جب سب روانہ ہو گئے، ثم اذن مؤذن، ثم کا مطلب ہے تھوڑی دیر کے بعد، فوراً نہیں، جب قافلہ دور تک چلا گیا اس کے بعد ایک پکارنے والے نے قافلے والے کو پکارا، ایتھا العیر انکم لسارقون، اے قافلے والو تم نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا کون سی چیز آپ گھوم پا رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں؟ ہم تو نبی کے خاندان سے لوگ ہیں، ہم یہاں زمین پر فساد مچانے کے لیے نہیں آئے، اور ہم ایسا کام خدا کی قسم نہیں کر سکتے، آپ کس بنا پر ہم سب پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں؟ قالوا نفقد صواع الملک، کا بادشاہ کا جو پیمانہ تھا یا پانی پینے کا جو برتن تھا، اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا تھا تو یقیناً وہ زبرجد سے آراستہ ہوگا، ہیرے موتی اس میں لگے ہوئے ہوں گے، ورنہ ہمارا جو جگ ہوتا ہے، مگ ہوتا ہے، اس کے لیے کون کسی پر الزام لگا سکتا ہے؟ چور کے تو اس کے چوری کرنے پر بھی ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، کم سے کم 10 درہم کی چوری ہوگی تو اسلامی حکومت میں ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس سے اگر کم کی چوری ہے تو ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا پیالہ ہوگا جس کی وجہ سے ان پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے، کہ بادشاہ کے بہترین قسم کا برتن چوری ہو گیا ہے۔ اور کہا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، جو چور کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو ایک اون کے برابر غلہ مزید ملے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بچہ گم ہو جائے اور واٹس ایپ پر جو اعلان لکھتے ہیں اس بچے کو تلاش کر کے جو لائے گا اس کو 1000 روپے انعام، 5000 روپے انعام، یہ اعلان کرنا جائز ہے۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وہ اعلان کرنے والا کہہ رہا ہے وہ انعام دلانے کی ذمہ داری بھی میری ہے۔ تو کسی مجرم کی طرف سے بھی اگر کوئی ضامن بننا چاہے تو بن سکتا ہے۔ ایک آدمی کسی کو قرض نہیں دے رہا ہے لیکن ایک معتبر شخص آ کر کے کہہ رہا ہے آپ کے پاس پیسے ہیں آپ اس کو دے دیجئے، اگر وقت پر ادا نہیں کر رہا ہے تو میں اس کا ضامن ہوں۔ اب جس مالک نے پیسے دیے ہیں وقت پر ادا نہ کرنے کی صورت میں دونوں کے پاس سے وہ وصول کر سکتا ہے، تو کسی کی طرف سے ضامن بننا بھی صحیح ہے، یہ اس سے مسئلہ معلوم ہوا۔ خیر، انہوں نے کہا کہ ہم نے تو چوری نہیں کی ہے، اور انہوں نے کہا جو چور کو پکڑ کر کے لائے گا اس کو ایک اون بوجھ غلہ اس کو مزید ملے گا۔
اور انہوں یہ تو سب انکار کرتے رہے. تو پھر اعلان کرنے والے نے کہا تم ہی بتاؤ. من وجد فی رحلہ فہو جزاؤ، جس کے پاس چوری پکڑی جائے اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ تو انہوں نے کہا ہمارے ابا جو نبی ہیں یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں چوری کی سزا یہ ہوتی ہے کہ چور کو ہی حوالے کر دیا جاتا ہے. جس کا مال اس نے چرایا ہے اسی کا غلام اس کو بنا دیا جاتا ہے. یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا، اس لیے اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. ورنہ مصر کی حکومت کا اس وقت قانون تھا کہ چوری پکڑی جائے تو چور کی پٹائی ہوتی تھی، اور جس چیز کی چوری کی ہے اس کی دگنی رقم اس سے وصول کی جاتی تھی اور چھوڑ دیا جاتا تھا. تو بھائیوں نے کہا ہمارے ابا کی شریعت میں تو یہ ہے، کذالک نجزی الظالمین، ہم ظالمین کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں. اب چونکہ اسی شریعت کے مطابق بنیامین کو روک سکتے تھے، اب تلاشی شروع ہوئی. پہلے دوسرے بھائیوں کے تھیلوں کو تلاشا جا رہا ہے اور سب سے آخر میں بنیامین کا تھیلا نکالا جا رہا ہے. کیوں؟ تاکہ شک نہ ہو کہ یہ پہلے سے پوری پلاننگ ہے. آخر میں بنیامین کا جب تھیلا کھولا گیا اور اس میں سے وہ پیالہ نکلا، بس اب بنیامین کی طرف سے چوری پکڑی گئی. بھائی لوگ بہت شرمندہ ہوئے اور انہوں نے شرم سے اپنا سر جھکا لیا. یہاں بات روک کر کے سمجھیں گے کہ یہ پورے 10 جو بھائی ہیں، بلکہ بنیامین کو بھی اگر ساتھ میں شامل کر لیا جائے تو انہوں نے چوری نہیں کی ہے. اور یہ یوسف علیہ السلام کی طرف سے ان پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے. تو ایک طرف وقت کے نبی ہے اور بے قصوروں پر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے. سوال تو بنتا ہے نا، دس از انڈیا، اسے سوال تو بنتا ہے. لیکن اس سوال کا حل بھی کذالک کدنا لیوسف، اللہ تعالیٰ نے ہی دے دیا. یہ ساری تدبیریں یوسف کے لیے ہم ہی کر رہے تھے، یعنی ہمارے حکم سے ہی چل رہی تھی، اور اللہ کسی شریعت کا اور قانون کا پابند نہیں ہے. اور دوسرا جواب جو پہلے میں نے اشارہ کر دیا کہ خود بنیامین نے کہہ دیا تھا مجھ پر چوری کا الزام لگے تو لگنے دو مگر مجھے یہاں روک دو. خیر اب سارے بھائی بنیامین کو سخت سست کہنے لگے تو ایسا ہے ویسا ہے، آج شرم سے ہمارا سر جھک گیا. پھر یوسف علیہ السلام کی طرف بھائی متوجہ ہوئے اور کہا آج اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کا چھوٹا بھائی بھی ایسا ہی تھا، اور اس کے چھوٹے بھائی نے بھی بچپن میں چوری کی تھی جو جنگل میں گم ہو گیا تھا. اور وہ چوری کا جو واقعہ ہے میں نے اس طرف اشارہ کر دیا تھا کہ جب یوسف علیہ السلام کو ان کی پھوپھی دودھ پلانے کے لیے لے گئی، والدہ کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو دودھ پلانے کے لیے لے گئی تو پھوپھی کو یوسف اتنے بھا گئے تھے کہ محبت ہو گئی تھی. اب چونکہ دودھ پلانے کی مدت پوری ہونے کے بعد یعقوب علیہ السلام سے یوسف کو تو لے نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے اپنے کمر کا جو پٹکا تھا وہ یوسف علیہ السلام کے کمر میں باندھ دیا تھا. اور یعقوب علیہ السلام کے پاس جب وہ حوالے کرنے کے لیے آئی تو کہا کہ میرے گھر میں ایک چیز چوری ہوئی ہے، وہ مل نہیں رہی ہے، لہذا تمہارے سامنے یوسف کو چیک کریں گے. جب یوسف علیہ السلام کو چیک کیا گیا تو وہ کمر کا پٹکا ان کی کمر میں ہی تھا. اب جب چوری وہاں پکڑی گئی تو یوسف کو حوالے کرنا پڑا پھوپھی کو، کیونکہ وہ یعقوب علیہ السلام کی شریعت کا قانون تھا. تو بھائیوں نے اشارہ کیا کہ آج اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کا بھائی بھی بچپن میں چوری کر چکا ہے. یوسف علیہ السلام کو بہت غصہ آیا. فَأَصَرَّهَا يُوسُف فِي نَفْسِهِ، مگر ساری کڑھن اپنے دل میں چھپاتے رہے. کوئی بد دعا نہیں دی، حالانکہ غصہ کتنا آ رہا ہے، بھائیوں کے ساتھ اتنا احسان ہے، اس کے باوجود بھی بھائی پر ہی چوری کا الزام لگا رہے ہیں. لیکن یوسف علیہ السلام نے کچھ بھی نہیں کہا، بس دل میں کہتے رہے واللہ اعلم بما تصفون، جو باتیں تم بیان کر رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے. معلوم ہوا غصے کے وقت ابھی غلط الفاظ نہیں نکالنے چاہیے. اگر غصہ بہت آ رہا ہے تو عادت بنا لو، بچے پر غصہ آ جائے تو بولو تیری امی مکہ جائے، تو بد دعا کی شکل میں ہی دعا نکلے گی. شیخ عبد الرحمن سدیس امام الحرم بہت شرارتی تھے. ان کی والدہ نے ایک مرتبہ بچپن میں مستی کرتے ہوئے بہت سخت غصہ آیا تو بد دعا دے دی اللہ تجھے حرم کا امام بنائے، تو دعا قبول ہو گئی اور وہ آج حرم کے امام بھی ہے. تو اگر غصہ زیادہ آتا ہے تو اس کی عادت بنا لی جائے کہ بد دعا میں بھی دعا نکلے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے.
خیر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بنیامین کو روک لیا. ان بھائیوں نے بھی کہا کہ ہمارے ایک بوڑھے باپ ہیں جو اس سے ٹوٹ ٹوٹ کر کے محبت کرتے ہیں, ہم میں سے کسی ایک نوٹ کو اگر رکھ لیں گے تو باپ کو فرق نہیں پڑے گا, مگر بنیامین کو چھوڑ دیجئے. لیکن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جرم کوئی کرے اور سزا دوسرے کو ملے ایسا تو میں نہیں کر سکتا, ورنہ میں ظالم ہو جاؤں گا, میں ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا, اس لیے میں کسی اور کو تو نہیں روک سکتا, جس نے چوری کی ہے اسی کو میں روکوں گا. فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا, کیونکہ بہت بھاری معاملہ پیش آ گیا تھا. باپ سے جدا ہوتے وقت قسم کھا کر کے نکلے تھے اور یہاں سے بنیامین کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں, کیا کیا جائے. اب بھائیوں کی میٹنگیں شروع ہوئی. اب ظاہر سی بات ہے جب میٹنگ شروع ہوئی ہے تو اس میں کوئی ایک دم سے اول وہلے میں نتیجہ نہیں نکلتا کہ کیا ہوتا ہے. میٹنگوں پر میٹنگیں ہوتے رہی اور کئی دنوں تک میٹنگیں جاری رہی. اب کئی دنوں تک جب میٹنگیں چلے گی تو اس سے پہلے ہمیں پتہ تو نہیں چلے گا کہ میٹنگ میں کیا ہوا ہے. اس کے لیے ہمیں 7 دن تک اور انتظار کرنا پڑے گا کہ 7 دن کے بعد ان کی میٹنگوں میں کیا ہوا اور آخر میں کیا فیصلہ ہوا. انشاءاللہ اس کا تذکرہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ کریں گے.